محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو خواتین محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لاتی ہیں یا کہیں بھی کسی بھی محفل میں تشریف لے جاتی ہیں، کیا ان کا ایمان اس بات پہ کامل نہیں ہوتا کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں؟ تو خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب خواتین کسی بھی محفل میلاد میں جاتی ہیں تو کیا ضروری ہے آپ کا پچھلی تمام صفوں کو پھیلانتے ہوئے، دوسروں کو کچلتے ہوئے، دوسروں کی چادروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے، دوپٹوں کو کھینچتے ہوئے، کپڑوں کو کھینچتے ہوئے، دوسروں کی آستینوں اور ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے اور سہارے لے لے کر آگے جا کے وہ ممبر والی آنٹی تک پہنچنا، جو خواتین جو پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ممبر پہ، تو ان آنٹی تک پہنچنا، تو کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ سرکار ہمیں پچھلی صف میں بھی مل جائیں گے؟ کیا ہمارا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں؟ تو آپ کو سرکار نے بلایا ہے تو آپ تشریف فرما ہوئی ہیں، آپ کی حاضری اوپر قبول و منظور ہوئی ہے تو آپ محفل خواتین میں آئی ہیں، تو خدا را اس چیز کا تھوڑا خیال کیا کریں، ادب و احترام کا خیال کیا کریں۔ انما الاعمال بالنیات، ہمیں ثواب ہماری نیتوں پہ ملتا ہے، عملوں میں غلطی ہو جانے پہ معافی ہے مگر نیتوں پہ نہیں، تو اس بات کا خیال رکھا کریں، جہاں جگہ ملے وہیں سکون سے بیٹھ جایا کریں، بجائے اس کی کہ آپ پہلے آنے والے اور بیٹھنے والے تمام لوگوں کو ڈسٹرب کریں، ان کو تنگ کریں، اور پھر آپ صفیں پھیلانگتے ہوئے وہ ممبر والی آنٹی تک پہنچیں اور معذرت کے ساتھ وہاں جا کے بھی وہ جو بات آپ کو پیچھے بیٹھ کے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے، وہ آنٹی کے پاس جا کے آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ شاید اس لیے بھی نہیں آئے گی کہ بہت سی آنٹیاں اب یہاں پہ جو ہیں وہ شاید مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے کہیں گی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بٹ میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی محفل میلاد اور ہمارے آقائے دو عالم کا ذکر، جو کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کا ستارہ 70,000 سال پہلے قبل از دنیا تو جبریل جو ہیں وہ انہوں نے آسمانوں پہ عرشوں پہ دیکھ لیا، تو ہمیں اس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو محفل میلاد مصطفیٰ کی جو عرشوں کے اوپر بھی بڑے احترام بڑے ادب کے ساتھ منائی جاتی ہے، تو ہمیں فرش پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں اگر حور و فرشتوں اور ملائکہ کے درمیان اتنے ادب و احترام سے ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں اپنے نبی کا ذکر کتنے ادب و احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں، اور خدا را آنٹیوں سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ چیخ کے میلاد پڑھنا اور جتنی آواز ہے اور جتنا زور ہے ہمارا لگا دینا اور چیخ کے نماز پڑھنا، میلاد پڑھنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب چیخ کے پڑھنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم یوں بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ہم ادب و احترام سے اپنے جو بات ہم میٹھے لہجے میں، سافٹ لہجے میں، پولائٹ لہجے میں سمجھا سکتے ہیں اور ادب و احترام کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات ہم چیخ و پکار کر کے اور بہت زیادہ اونچی آوازوں میں، بلند آوازوں میں یا اسپیکروں میں یا ان چیزوں میں ہم سمجھا سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ چیز ہم ادب و احترام کے زمرے میں رہ کر بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو پلیز گزارش ہے آپ سے کہ اس بات کا تھوڑا خیال کیجیے۔ فی امان اللہ۔